بس جب آپ پڑھنے لگیں قرآن تو پناہ لے لیجیے اللہ کی شیطان مردود سے۔ بے شک وہ شیطان نہیں ہے اس کا کوئی زور ان لوگوں پر جو ایمان کے تقاضے پورا کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، سوائے اس کے لیے کہ شیطان کا زور ان لوگوں پر ہے جو شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ سورہ النحل آیت نمبر 98، 99 اور 100 تین آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیات مقدسہ میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کا اس سے بھی زیادہ اچھا بدلہ اور اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب شیطان کا زور یہ ہے کہ بندے کو اول تو نیک اعمال کرنے ہی نہ دیا جائے، اس کو نیک اعمال سے دور رکھا جائے، اور اگر ہمت کر کے نیک اعمال کر لے تو پھر شیطان کی کوشش یہ ہے کہ یہ نیک اعمال اس کا ضائع کرا دیا جائے، اس کے نامہ اعمال میں رہنے نہ دیا جائے، قیامت کے دن اس کی نیکیوں میں اس کا شمار نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کے مطابق اخلاق اعمال اپنے لین دین رہن سہن معاملات کو ڈھالنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ بندہ اپنی زندگی کا مرکز ہی قرآن کو بنائے، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہے زندگی کا، کسی بھی شعبے سے منسلک ہے، لیکن میرے لیے رہنما قرآن مجید ہے۔ تو جو بندہ یہ فیصلہ کر لے تو وہ بہت ساری خرابیوں سے بچ جاتا ہے اور نیکی کی بنیاد اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ تو فرمایا اب شیطان کا کام یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والی نیکی میں بھی دخل اندازی کرے، اس میں بھی وہ اپنا رکھنا ڈال کے اس نیکی کو خراب کرے۔ تو اللہ نے اس کے لیے تعلیم یہ دی ہے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے تعوذ کرو، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر اچھے کام سے پہلے پڑھنا ہے۔ کوئی بھی اچھا کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ کے نام سے اس کو شروع کریں۔ یہ تعلیم تو ہے کل امر ذی بال لم یبدا، کہ ہر اچھا کام، ہر جائز کام، ہر نیکی کا کام اس کو اللہ کے نام سے شروع کریں۔ لیکن تلاوت کلام اللہ خصوصی طور پر ایسی چیز ہے جس سے پہلے تحفظ ہے، اس لیے ہر نماز کی پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھنے سے پہلے تحفظ پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بات ضروری ہے کہ سبحانک اللہ پڑھ کے تحفظ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے پھر الحمد کو شروع کریں، پھر دوسری تیسری چوتھی رکعت میں صرف بسم اللہ پر اکتفا کریں، لیکن پہلی رکعت میں تحفظ پڑھیں۔ تو قرآن مجید سے پہلے ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو شیطان کے داؤ سے، اس کے مکر و فریب سے، اس کے ہیل و بہانوں سے بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں دے دو۔ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، میں اس سے نہیں بچ سکتا، میرے اندر حالانکہ شیطان کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے ان قید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کے مکر و فریب بہت کمزور ہے، لیکن پھر بھی میں اس سے بھی زیادہ کمزور ہوں، لہذا میں اس کے مکر و فریب سے اپنی ذات میں نہیں بچ سکتا جب تک اللہ تو میری حفاظت نہ کرے۔ تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ کے تعوذ پڑھ کے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیجئے، اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دیجئے، اللہ تعالیٰ کے گویا کہ حفظ و امان کے گھیرے میں اپنے آپ کو دے دیجئے،
تو جب یہ کریں گے تو اب آپ کی تلاوت قرآن والی، قرات قرآن والی نیکی محفوظ ہو جائے گی، اب شیطان اس میں رکھنا نہیں ڈال سکے گا۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب بھی پڑھنے لگے قرآن مجید کو تو پناہ مانگ لیجیے اللہ کی شیطان مردود سے، کہ شیطان کے مکر و فریب سے اللہ حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا جو بندے دو کاموں کا اہتمام کرتے ہیں شیطان کا ان پر زور نہیں چلتا۔ نمبر ایک ایمان کے تقاضے پورے کریں، نمبر دو اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ یہ دو کام جو بندے کر لیتے ہیں شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا۔ فرمایا انہ لیس لہ سلطان، بے شک وہ شیطان نہیں اس کا کوئی زور، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر بھی جو ایمان کے تقاضے پورا کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی رسی اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جیسے دعا میں آتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے اُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ، جمع کا صیغہ تو نُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ، کہ ہم نے اپنے تمام معاملات اپنے اللہ کے سپرد کر دیے۔ یا اللہ میں میرا گھر بھی تیرے حوالے، یا اللہ میرا کاروبار بھی تیرے حوالے، یا اللہ میں خود بھی تیرے حوالے، میری آمد و خرچ بھی تیرے حوالے، میری تمام تر صلاحیتیں لیاقتیں استعدادیں بھی یا اللہ تیرے حوالے۔ تو جب اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر رب کائنات امین بھی ہے، حفیظ بھی ہے، وہ پھر حفاظت بھی کرتا ہے اور امانت کے ساتھ کرتا ہے، اس میں کسی کی گڑبڑ نہیں ہونے دیتا۔ اور فرمایا دو کام یہ جو بندہ اہتمام سے کرے تو شیطان کا اس پر زور نہیں چلتا۔ ہاں شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جن کے اندر یہ دو خامیاں، ایک خامی پہلی یہ ہے کہ وہ شیطان کو اپنا ساتھی اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ تو جو شیطان سے دوستی لگا لے، جو شیطان کو ساتھی بنا لے، پھر شیطان کے دو سے بچ نہیں سکتا۔ اور دوسرا جو بندہ شرک کا ارتکاب کرے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنائے، یا اللہ کے حکموں کے مقابلے میں شیطان کو شریک بنا کے اس کو اہمیت دے۔ یہ ضمیر کے مرجع میں دونوں قول لکھے مفسرین نے کہ والذین ہم بہ مشرکون، بہ مشرکون میں باللہ بھی ہے بالشیطان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا جو لوگ شریک بناتے ہیں، شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، چاہے وہ شرک جلی ہو چاہے وہ شرک خفی ہو، تو ایسے لوگوں پر شیطان کا دور چلتا ہے۔ اور دوسرا جو شیطانی کاموں کو، ایک طرف شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، ایک طرف شریعت کا فیصلہ ہوتا ہے، اب وہ شریعت کے حکم اور فیصلے کے مقابلے میں شیطانی وسوسے کو اہمیت دیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر شیطان کا دور، شیطان کا ہیلا چلتا ہے۔ تو فرمایا انما سلطانہ، سوائے اس کے نہیں کہ اس شیطان کا زور، اس کا دور ان لوگوں پر چلتا ہے علی الذین یتولونہ، جو اس شیطان کو دوست بنا لیتے ہیں، اس کو اپنا ساتھی اور اس کو اپنا رفیق بنا لیتے ہیں۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور ان لوگوں پر شیطان کا دور چلتا ہے، زور چلتا ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے ہیں، یا شیطان کے کاموں کو، وسوسوں کو اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اہمیت دینے والے ہیں۔ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ بندہ کہے گا مجھے شیطان نے گمراہ کیا تھا، فلاں فلاں نے گمراہ کیا تھا، تو شیطان کو بلایا جائے گا، ہاں بھی تو نے اس کو گمراہ کیا، یا اللہ تو جانتا ہے، میں نے تو صرف دل میں وسوسہ ڈالا، میں نے تو صرف دل میں خیال ڈالا، میرے پاس ڈنڈا تو نہیں تھا کہ میں نے اس کو مجبور کیا، زبردستی اس سے یہ کام کروایا، میں تو صرف دل میں وسوسہ ڈالا۔ ایک طرف تیرا قرآن تھا، ایک طرف تیرے نبیوں کی محنت تھی، تیرے نبی کی حدیث تھی، پوری شریعت تھی، کتنے اہل اللہ تھے، کتنے علماء تھے، ایک طرف اتنی خیر کی محنت تھی اور ایک طرف میرا صرف وسوسہ تھا۔ تو اس کی کمزوری ہے کہ اس نے نبیوں کی بات چھوڑ کے، قرآن کی بات چھوڑ کے، خدا کی بات چھوڑ کے، حدیث کی بات چھوڑ کے، شریعت کی بات چھوڑ کے
میرے وسوسے کو مان لیا کہ اس کی اپنے مسئلہ ہے، میرا کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے کوئی جبر تو نہیں کیا تھا، لہذا شیطان کہے گا کہ اپنے آپ کو ملامت کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تمہارا قصور ہے، میرا کیا ہے، میں نے صرف غصہ ڈالا، اس غصے کے پیچھے چل پڑے، شریعت دوسری